أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر صدق اللہ العظیم۔ سورہ المدثر کی پہلی 7 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورہ المدثر مکی صورت ہے، مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی اور مکی صورتوں کے اندر توحید و رسالت اور آخرت پر بڑے مدلل انداز سے بیان فرمایا گیا۔ اس کو المدثر اس لیے کہتے ہیں، اس میں المدثر کا لفظ آیا ہے، یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے۔ تو اس صورت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو پہلی وحی آنے کے بعد وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے بند ہو گیا، اور یہ دوسری وحی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک ایسی ہستی ہے جو آسمان و زمین کے درمیان بیٹھی ہے، اور پورے آسمان و زمین کے درمیان چھائی ہوئی ہے، اور اس کے 600 پر ہیں۔ تو آپ اس سے خوف زدہ ہو گئے اور گھر آئے تو اپنے گھر والوں کو کہا، زملونی زملونی، مجھے اٹھا دو مجھے اٹھا دو۔ تو آپ کو کمبل اٹھا دیا گیا۔ تو اللہ نے یہ قرآن نازل فرمایا، یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کر دو، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کر دو، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، والرجز فہجر، گندگی سے اجتناب کرو، ولا تمنن تستکثر، اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کرو، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ تو یہ ہدایات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کے لیٹنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، آپ جو ہے رسالت کے مرتبے پر سرفراز کر دیے گئے ہیں۔ اب آپ کا کام اللہ کے بندوں کو خبردار کرنا ہے، جہنم کے عذاب سے خبردار کرنا ہے، انہیں آخرت سے خبردار کرنا ہے کہ وہ دنیا کے لہو و لعب کے اندر کھوئے ہوئے ہیں، اللہ کے سوا اوروں کی پرستش، اوروں کی بندگی اور غلامی اختیار کر رہے ہیں، اوروں کی اطاعت کرتے ہیں، اوروں کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں، اوروں کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ اب انہیں بتا دیجئے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کر دیجئے کہ رب ہی وہ ذات ہے جو سب سے بڑی ذات ہے، اس کی بڑائی کو جو ہے قائم ہونا ہے، اور مجھے اپنے رب کی بڑائی قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور انہیں بتانا ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ تمہیں اس دنیا سے ختم کر دیا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور تم سے تمہاری زندگی کا حساب لیا جائے گا، اور آخرت سے انہیں خبردار کرنا ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا ہے، اپنے کردار کو پاک رکھنا ہے، اپنے باطن کو پاک رکھنا ہے، اپنے ظاہر کو پاک رکھنا ہے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے جو ہے اجتناب کرنا ہے، بتوں کی گندگی سے، اخلاق کی گندگی سے، کردار کی گندگی سے،
عقائد کی گندگی سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ ولا تمنن تستکثر، زیادہ حاصل کرنے کے لیے کسی پر احسان نہیں کرنا۔ ولربک فاصبر، اور اپنے رب کے لیے صبر کرنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ انسانیت کے سامنے توحید کی دعوت پیش کریں گے، اللہ کی بڑائی کا اعلان کریں گے، اللہ کی بڑائی کو قائم کرنے کا اعلان کریں گے، تو لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے، آپ کو تکالیف دیں گے، تو آپ نے ان تکالیف پر صبر کرنا ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کرنا ہے، صبر و استقامت کے ساتھ اسلام کی دعوت پیش کرتے چلے جانا ہے۔ اللہ سے دعا رحمت بھی قرآن کی ان سنہری ہدایات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔